بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 155 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 48 سے 50 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور ان کے زمانے کے سرکش بادشاہ فرعون کا ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں فرعون اور فرعونیوں کی کافرانہ سرکشی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں پہلے مرسل صاحب کتاب نبی حضرت موسیٰ کا نام ذکر ہوا، اب ان آیات میں ان کی پہلی آسمانی کتاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور اشاراتاً مختصر کتاب کے فوائد کو بھی ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں پہلے مرسل صاحب کتاب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں تیسرے نبی مرسل حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا گیا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے اور آخر کار ہلاک کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ، تاکہ ای قومہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ کی جو قوم ہے، یہتدون بہ من الدلالہ، وہ اس کتاب کے ذریعے گمراہی سے ہدایت پا جائیں۔ اور تورات فرعون کی ہلاکت کے بعد اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ کو یک بارگی کے ساتھ ہی عطا کر دی گئی تھی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ عیسیٰ، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور وَأُمَّهُ ان کی والدہ کو نشانی بنا دیا۔ لم یکن آیتین، لفظ آیتن فرمایا ہے، آیتین نہیں فرمایا، لأن الآیت فیہما واحدہ، کیونکہ ان دونوں میں نشانی ایک ہی ہے اور وہ بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش تھی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی، اور وہ بلند زمین کون سی تھی؟ وہ بیت المقدس ایک قول ہے، دوسرا قول دمشق کی زمین تھی، اور تیسرا قول فلسطین یا مصر کی زمین تھی۔ ذات قرار والی زمین تھی، یعنی وہ ہموار زمین تھی جس کے اوپر باشندے رہ سکتے ہیں
ومعین اور چشمے والی تھی، یعنی ظاہری سطح پر جاری پانی والی ہیں جس کو آنکھیں دیکھ سکیں، یعنی ایسی زمین کے اوپر ہم نے ابن مریم کو اور حضرت مریم کو پناہ دی جو چشمے والی تھی، جس کے اوپر ظاہری طور پہ پانی کے چشمے تھے جسے آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کو تقریباً 40 سال تک تبلیغ فرمائی اور دین حق کی طرف بلایا، اور فرعون کو بت پرستی، فرعونیوں کی فرعون پرستی سے ہٹانے بچانے کی بہت کوشش کی۔ یہ 40 سالہ دور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پہلے 20 سال جادوگروں کے مقابلے سے پہلے اور دوسرے 20 سال مقابلے کے بعد۔ تبلیغ و تعلیم میں ہر طریقہ اختیار کیا گیا، نرمی بھی کی گئی، گرمی بھی کی گئی، عبرت کی سزاؤں سے، مظلوم کی بد دعاؤں سے، شفقت و محبت کی نداؤں سے، وعدہ وعیدوں کی اداؤں سے، غرض یہ کہ جس طرح بھی سمجھانا ممکن تھا سمجھایا گیا۔ فرعون اور فرعونی موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی خداداد قوت و طاقت کو مانتے تھے، مرعوب بھی تھے، مغلوب بھی تھے، مگر ان دونوں کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اگر کبھی فرعون میں کچھ لچک ہوئی بھی اور ایمان پر مائل بھی ہوا تو حامان وزیر نے اسے ورگلا دیا، اور اگر کبھی قوم میں ایمان کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا تو فرعون اور عمرہ فرعون نے کسی کو وسوسہ اور کسی کو ڈرا دھمکا دیا، اور شیاطین انس و جن کی طرف سے تو شروع دن سے ہی یہ بات ذہنوں میں ڈالی جا رہی تھی، اجتماعاً بھی اور انفراداً بھی، کہ موسیٰ و ہارون نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ صاحب معجزات ہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف جادوگر ہیں۔ اسی لیے مصیبت کے وقت آستانہ کلیم پر آ کر عرض کرتے تھے، اے جادوگر ہمارے لیے مصیبت ٹلنے کی دعا فرما۔ انہی وسوسوں کی خباثت میں پھنس کر ہر معجزے کو جادوگری کہتے۔ اسی جہالت و حماقت وسوساہٹ کی بدقسمتی کی وجہ سے فَكَذَّبُوهُمَا، تمام آل فرعون نے ان دونوں نبیوں کی ہر بات، ہر نصیحت، ہر تبلیغ، ہر عبادت میں تکذیب کی اور ان کو ستایا۔ جب فرعونیوں نے تمام موقع گوا دیے اور ضد و عناد کی، کفر و شرک، ظلم و جبر، غرور و تکبر پر ہی قائم رہے، یہاں تک کہ دونوں نبی علیہم السلام آل فرعون کے ایمان سے مایوس ہو گئے، اور موسیٰ نے بارگاہ رب تعالیٰ میں نجات بنی اسرائیل کی دعا کر دی اور ہلاکت آل فرعون کی بد دعا عرض کی، تو قبولیت عرض کے بعد تمام بنی اسرائیل کو موسیٰ کی ہمراہی میں مصر سے نکلنے کا حکم ربانی ملا۔ پھر قدرت الہی و حکمت ربانی سے تمام آل فرعون کو مصر سے نکالا گیا۔ اس رات عشاء کے بعد سب بنی اسرائیلی نکلے اور صبح کو ان کے تعاقب میں فرعونی نکل پڑے۔ فرعون اور درباری نگرانی کے لیے نوجوان طبقہ پولیس اور فوج بن کر، معاونین بن کر، بوڑھے فرعونی مشیر بن کر، فرعونی بچے تماش بین بن کر، فرعونی عورتیں اپنے اپنے زیوروں کی فریادی بن کر، اہل بازار اور تجار اس روانگی اور گرفتاری بنی اسرائیل کو ایک دلچسپ میلہ سمجھتے ہوئے یہ خیال کر کے کہ ابھی واپس آ جائیں گے، اپنا سب گھر بار، بازار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر بنی اسرائیل کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے دریائے کلزم کی طرف چل پڑے۔ پھر ہوا کیا؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس یہ فرعونی تو ہنستے کھیلتے اور نئے نئے جذباتی منصوبے بناتے تھے، جرت بنی اسرائیل پر غصے سے دانت پیستے چلے جا رہے تھے، مگر یہ نہ سوچا کہ بڑوں بڑوں کو بھی موت نے نہ چھوڑا اور کسی کو موت سے بھاگنے کی جرت نہیں ہے۔ بس ہوا کیا؟ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، اور رب تعالیٰ نے دریا کے اندر ان کی لاشوں کو ڈبو دیا اور سب کے سب ہلاک کیے ہوئوں میں ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو ایک بہت مکمل، عظیم، محکم کتاب تورات کی صورت میں عطا فرمائی۔
تاکہ قوم بنی اسرائیل کے تمام مومنین شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، امانت، دیانت، رسالت، ربوبیت، تعلیم و تبلیغ، عادات، غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو میں صرف کتاب اللہ تورات ہی کو مشعل راہ بنا کر ہدایت الہی اور رہنمائی نبوی حاصل کریں، اور دینی و دنیاوی کسی بھی حاجت ضرورت میں غیر اللہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، نہ عدالت میں، نہ تجارت میں، نہ ملک گیری میں، بلکہ یہ ہدایت پا جائیں گمراہیوں سے۔ اور ہلاکت فرعون کے بعد ایک ہی دفعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری کی ساری کتاب تورات جو تھی وہ عطا کر دی گئی تھی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور بنا دیا ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ میں اپنی شان قدرت کا ایک عظیم نشان جو ہر شخص کو حیران کر دینے والا تھا، یعنی ہم نے ان کو نشانی بنا دیا۔ بتا رہے ہیں کہ لم یقل آیتین، بات تو ابن مریم اور ان کی اماں کی ہوئی ہے تو آیتین کہنا چاہیے تھا، آیتن کیوں کہا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دونوں میں نشانی ایک ہی تھی، یعنی ابن مریم کو بغیر مرد کے پیدا کرنا تھا، تو اس لیے لفظ آیتن کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے پناہ دی ان دونوں کو إِلَىٰ رَبْوَةٍ۔ ربوہ کے معنی کے اندر مفسرین کرام گفتگو فرماتے ہیں۔ ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ مفسر علام نے اس میں 3 احتمال ذکر کیے ہیں: بیت المقدس، دمشق اور فلسطین۔ ممکن ہے کہ یہ وہی ٹیلہ ہو کہ جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھی، چنانچہ سورہ مریم میں موجود ہے فناداها من تحتها۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ بلند جگہ ہی تھی، نیچے چشمہ یا نہر بہہ رہی تھی، لیکن عموماً مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ہیروس نامی ایک ظالم بادشاہ کو نجومیوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو سرداری ملے گی، جس کی وجہ سے بچپن میں ہی وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے در پہ تھا۔ حضرت مریم الہام ربانی سے ان کو لے کر مصر چلی گئیں اور اس ظالم بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر شام میں واپس آئی تھی۔ انجیل کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ اور مصر کا اونچا ہونا بے اعتبار دریائے نیل کے ہے، ورنہ غرق ہو جاتا، اور مائع معین دریائے نیل ہے۔ بعض نے ربوہ سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے۔ بہرحال اہل اسلام میں سے کسی نے ربوہ سے کشمیر مراد نہیں لیا، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں بتائی ہے۔ البتہ ہمارے زمانے کے بعض زائغین نے ربوہ سے کشمیر مراد لیا ہے، اور وہیں پہ حضرت عیسیٰ کی قبر بتائی ہے، جس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں اور کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ گویا ہم نے ایسی جگہ پہ انہیں سکونت دی ہے جو ہموار جگہ ہے اور جہاں پر رہنا باشندوں کے لیے مشکل نہیں ہے، وَمَعِینٍ، اور وہاں پر جاری پانی ہے جس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی پانی والی زمین ہے اور وہاں پر پانی کے چشمے جاری ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ فَقَانُوا کی فا کے اندر 2 قول ہیں۔ اکثر نے کہا یہ فا سببیہ ہے، یعنی فَقَذَّبُوا کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، اور بعض نے کہا یہ فا تعقیبیہ ہے، یعنی آخر میں ہلاک کیے گئے۔ آتینا کی تفسیر کے اندر 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا آتینا اپنے اصل معنی میں ہے، یعنی تورات کتاب صرف حضرت موسیٰ کو دی ہم نے، اور وہ اکیلے ہی طور پر کتاب لینے آئے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور آتینا مجازی معنی میں ہے، یعنی ان کی ہدایت کے لیے ہم نے کتاب دی۔ اور بعض نے کہا اصل عبارت اس طرح ہے آتینا قوم موسیٰ، مگر پہلا قول درست ہے۔ ابن مریم کے معنی میں 3 قول ہیں۔ اکثر نے کہا آیتن واحد ہے، اور معنی ہے کہ ابن اور مریم دونوں قدرت کی ایک آیت ہیں، اور یہی قول درست ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیا کا معنی زوی آیتن، یعنی دونوں ماں بیٹا 2 آیتیں ہیں۔ بعض نے کہا پوشیدہ عبارت اس طرح ہوگی حال ابن مریم، یعنی ابن مریم کا حال۔ ربوہ کے علاقہ میں 6 قول ہیں۔ اکثر نے کہا
اس سے مراد فلسطین کا شہر رملہ ہے اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا ربوہ دمشق کا شہر گوتا ہے، اور بعض نے کہا بیت المقدس کا گاؤں ایلا ہے، اور بعض نے کہا ربوہ سے مراد مصر ہے، اور بعض نے کہا ربوہ سے مراد اسکندریہ ہے، اور بعض نے کہا ربوہ سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ ربوتن کی قراءت کے اندر 7 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت کے نزدیک ربوتن یہی درست ہے، اور بعض کی قراءت میں ربوتن ہے، بعض کی قراءت میں ربوتن ہے، بعض نے رباتن کی قراءت کی ہے، بعض نے رباتن کی قراءت کی ہے، اور بعض کی قراءت کے اندر رباتن کے لفظ ہیں، اور بعض نے رباوتن کی قراءت بھی کی ہے۔ ذاتی قرارن کا معنی اس کے اندر 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی مستقر یعنی قابل سکونت رہائش گاہ، اور بعض نے کہا اس کا معنی ذاتی ثمرات و زروع یعنی کھیتوں باغوں کی سرزمین۔ معین کے معنی میں قول ہیں۔ بعض نے کہا معین بمانے معون ہے یعنی جاری پانی، اور بعض نے کہا معین بمانے معیون ہے یعنی اس میں مفعول مشاہدہ کیا ہوا اور دیکھا ہوا، اور بعض نے کہا معین بمانے ماعن ہے، اس میں فاعل یعنی نفع بخش اور مفید پانی۔